ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی خداوند کی تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 16 سے 17 آیت مقدسہ۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہے تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزو مند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں پر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنے پر نہ سنا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تعیس بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، صبح سویر کے لیے کہ خدا ہمیں بہرا موقع فرماتا ہے کہ ہم خدا کی تعریف اس کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری حمد و ثنا کرے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ صحت و سلامتی دی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی تعریف کرنے کے لیے اس کے گھر میں اتر آتے ہیں۔ آج جبکہ ہم تمام مسیحی کیتھولک ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدسہ حنا اور مقدس یویاقین جو مقدسہ مریم کے والدین ان کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں کی دو ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اس ہستی کو جنم دے دیا جو ہستی خدا کی ماں کہلائے۔ میرے ایمان کے مطابق، میری دانست کے مطابق خداوند یسوع مسیح خداوند خدا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے جس نے اسے جنم دیا وہ کیا ہے؟ خدا کی ماں ہے۔ اکثر اوقات میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسے خداوند خدا کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ خدا کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کلمہ ہی اس کے بدن میں اتر آیا، روح پاک اس کے بدن میں اتر آیا اور اس کے ذریعے سے ہی وہ مجسم ہوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ اور آگے مقدس یویاقین اور مقدس حنا وہ کتنے مبارک اور کتنے عظیم مقدس ہیں جن کے ہاں وہ ہستی آئی جو خدا یسوع مسیح جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو دعوت دیتا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام اور اطمینان دوں گا۔ اس کی جو ہے نا ان کے والدین کہلائے۔ سو مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیو بہنوں، پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دراز ہوتی ہے۔ خالی عمر دراز ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لمبی عمر پائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام ہمیشہ تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا نا اس کا نام بھی ہمیشہ تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آپ کسی گھر کے اوپر نظر ڈال کے دیکھ لیں، جن کا بچہ وفادار ہوگا، اچھا ہوگا، وہ مر بھی گیا اگر لوگ اسے کیا کرتے ہوں گے؟ یاد کر، یار اپنے ماں باپ کا بڑا وفادار تھا۔ تو مقدسہ مریم بھی اپنے ماں باپ کی بڑی وفادار تھی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے خدا کی بندی تھی۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح خدا یسوع مسیح معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، اسی طرح مقدسہ مریم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، چرچ میں بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم بھی معجزاتی طور پر کیا ہوئی تھی؟ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن ان کے پالنے والا، پوسنے والا مقدس یویاقین اور مقدسہ حنا کو یہ شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو خدا کے گھر میں وقف کر دیا کہ وہ خدا کے لوگوں کی، خدا کے گھر کی کیا کرنے والی بن جائے، خدمت کرنے والی۔ اور خدا نے ایسا اجر دیا کہ خدا کی بندی نے یہ بات کیا ڈالی کہ القادر نے میرے لیے کیا کیے ہیں؟ بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ کام کون سا تھا؟ کہ خدا کا روح اس کے بدن میں اترا اور اس کے ذریعے سے اس نے کیا لیا؟ جنم لیا۔ یہ سب سے بڑا کام تھا جو خدا کی بندی مقدسہ مریم نے کہا کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اسی خدا نے میرے عزیز بھائیوں، آج کی پیاری تلاوت کے مطابق ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے
جو راست باز ہوں گے. راست باز کو مر بھی جائے نا اس کا نام زندہ رہتا ہے، لیکن جو جھوٹا فریبی یا دغا باز ہوگا اس کا نام زندہ نہیں رہے گا. نام زندہ اس کا رہتا ہے جو آج کی تلاوت میں سکھایا گیا ہے یشوع بن سراغ کی کتاب میں کہ ان کے نام جو راست باز ہوں گے ہمیشہ کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے. تو زندہ کس سے رہیں گے؟ کہ جب ان کے نیکی کے کام لوگ یاد کریں گے تو وہ ہمیشہ انہیں کیا کہیں گے کہ یہ زندہ ہے. اور دوسرے نمبر پر بائبل بتاتی ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہے پھر بھی کیا ہے؟ زندہ ہے. وہ زندہ تب ہے جب اس نے خدا کی حضوری میں نیکی کے کام دنیا داری میں کیے ہیں، تو اس نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور اسے ہمیشہ کیا کہتے رہنا ہے؟ قدوس 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 کہتے رہنا ہے. اس حساب سے وہ کیا رہے گا؟ ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن جو راست باز نہ ہوگا وہ وہاں ڈالا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہوگا، وہاں آگ ہی آگ ہوگی اور آخر کار وہ کیا ہوگی؟ بسم ہو جائیں گے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی، مبارک ہو تم کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں. جو بہت سارے نبی اور اس پیغمبر جو اس بات کے لیے آرزو مند تھے، یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی جسے دیکھنے کے لیے نبی اور پیغمبر آرزو مند تھے نا، تم اسے دیکھ رہے ہو. تمہاری آنکھیں کیا ہیں؟ مبارک ہیں. کیونکہ وہ کسے دیکھ رہی تھی؟ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہی تھی. اور بہت سارے انبیاء اس بات کے لیے منتظر تھے کہ مسیحا آئے گا، کیونکہ صحیفے بتاتے تھے کہ خداوند خدا آئے گا، مسیحا آئے گا اور تمام باتوں کو، چیزوں کو کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. تو یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں مبارک ہو جو تم کیا کر رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو. کیونکہ یسوع مسیح نے بتانا چاہ رہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو تمہاری آنکھیں کیا ہیں؟ مبارک ہیں. آپ نے اس بات کے بارے میں سنا ہوگا جو یسوع مسیح نے بھی کہی کہ بہت سارے نبی اور پیغمبر کیا تھے؟ آرزو مند تھے. بائبل بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے. بائبل اس طرح یہ بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لایا گیا تو وہاں کون بزرگ ملا؟ شمعون بزرگ وہاں پر ملا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گود میں لیا اور خداوند خدا سے کہا کہ تیرے بندہ نے تیری نجات کیا کی ہے؟ دیکھ لی ہے. اپنے بندہ کو کیا کر؟ رخصت فرما. یعنی کہ وہ بھی خداوند خدا کی بادشاہی کا کیا تھا؟ منتظر تھا. وہ بھی مسیحا کا منتظر تھا. جو یسوع مسیح نے کہی ہے کہ یسوع مسیح نے بات کی کہ بہت سارے نبی اور پیغمبر اور راست باز کیا تھے؟ اس بات کے لیے منتظر تھے، آرزو مند تھے کہ ہم مسیحا کو کیا کریں؟ دیکھیں. میں نے اور آپ نے بھی مسیحا کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنے ایمان کی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے کہ ہم لگاتار خدا پر اندھا دھند یعنی کہ بند آنکھوں سے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس نے میری خاطر دکھ اٹھائے، میری خاطر وہ مر گیا، میری خاطر وہ جی اٹھا اور آسمان پر روانہ ہوا. مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم مقدس یقین اور مقدسہ حنا کی عید کو مناتے ہوئے ہم بھی خدا سے دعا کریں کہ خدا جس طرح تو نے انہیں وہ بیٹی عطا کی، وہ بندی عطا کی جو پوری دنیا کی ماں کہلائی، خدا کی ماں کہلائی، کہ خدا ہمیں بھی ایسی اولاد دے دے، ہمیں بھی ایسے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے کہ ہم اپنے والدین کے تابع دار بن جائیں اور خدا کے نام کو جلال دینے والے بن جائیں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.